بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ برادران ملت اسلامیہ، السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمدللہ وکفا وسلام علی حبیبہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بارگاہ رسالت صلی اللہ علیہ وسلم میں درود پاک کا ہدیہ پیش کریں۔ اللہم صلی علی محمد النبی الامی وعلی آلہ وسلم تسلیما۔ ناظرین، جیسا کہ آپ نے اس سے پہلے ہماری پلے لسٹ میں آخرت، قیامت اور حشر کا بیان سنا، اور پچھلی ویڈیو میں جنت کا بیان جو دل کو چھو لینے والا تھا، اس میں ہم نے سنا کہ اللہ تعالیٰ نے ایمان والوں کے لیے جنت کی کیسی کیسی نعمتیں تیار کی ہیں۔ آج بہار شریعت کی روشنی میں ہم بات کریں گے دوزخ یعنی جہنم کا بیان، جس کا ذکر سن کر ہر ایمان والے کا دل کانپ اٹھتا ہے۔ یہ بیان آپ کے دل میں خوف خدا پیدا کرے گا اور دین پر عمل کی توفیق دے گا انشاءاللہ۔ چلیے شروع کرتے ہیں۔ یہ ایک مکان ہے کہ اس قہار و جبار کے جلال و قہر کا مظہر ہے۔ جس طرح اس کی رحمت و نعمت کی انتہا نہیں کہ انسانی خیالات و تصورات جہاں تک پہنچیں وہ ایک شمع یعنی تھوڑی سی مقدار ہے اس کے بے شمار نعمتوں سے، اسی طرح اس کے غضب و قہر کی کوئی حد نہیں کہ ہر وہ تکلیف و اذیت کی ادراک کی جائے یعنی سوچی یا سمجھی جائے ایک ادنا حصہ ہے اس کے بے انتہا عذاب کا۔ قرآن مجید و احادیث میں جو اس کی سختیاں مذکور ہیں ان میں سے کچھ اجمالاً بیان کرتا ہوں کہ مسلمان دیکھیں اور اس سے پناہ مانگیں اور ان اعمال سے بچیں جن کی جزا جہنم ہے۔ حدیث میں ہے کہ جو بندہ جہنم سے پناہ مانگتا ہے، جہنم کہتا ہے کہ اے رب، یہ مجھ سے پناہ مانگتا ہے، تو اس کو پناہ دے۔ قرآن مجید میں بکثرت ارشاد ہوا کہ جہنم سے بچو، دوزخ سے ڈرو۔ ہمارے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم ہم کو سکھانے کے لیے کثرت کے ساتھ اس سے پناہ مانگتے۔ جہنم کے شرارے اونچے اونچے محلوں کے برابر اڑیں گے، گویا زرد اونٹوں کی قطار کے پہم یعنی لگاتار آتے رہیں گے۔ آدمی اور پتھر اس کا ایندھن ہے۔ یہ جو دنیا کی آگ ہے اس آگ کے 70 جزوں میں سے ایک جز ہے۔ جس کو سب سے کم درجہ کا عذاب ہوگا اسے آگ کی جوتیاں پہنا دی جائیں گی، جس سے اس کا دماغ ایسا کھولے گا جیسے تانبے کی پتیلی کھولتی ہے۔ وہ سمجھے گا کہ سب سے زیادہ عذاب اس پر ہو رہا ہے، حالانکہ اس پر سب سے ہلکا ہے۔ سب سے ہلکے درجہ کا جس پر عذاب ہوگا اس سے اللہ عز و جل پوچھے گا کہ ساری زمین تیری ہو جائے تو کیا اس عذاب سے بچنے کے لیے تو سب فدیے میں دے دے گا؟ عرض کرے گا ہاں۔ رب فرمائے گا کہ جب تو پشت آدم میں تھا تو ہم نے اس سے بہت آسان چیز کا حکم دیا تھا کہ کفر نہ کرنا، مگر تو نے نہ مانا۔ جہنم کی آگ 1000 برس تک دھونکائی گئی، یہاں تک کہ سرخ یعنی لال ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سفید ہو گئی، پھر 1000 برس اور یہاں تک کہ سیاہ یعنی کالی ہو گئی، تو اب وہ نری سیاہ یعنی بالکل کالی ہے جس میں روشنی کا نام نہیں۔ جبرائیل علیہ السلام نے نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے قسم کھا کر عرض کی کہ جہنم سے سوئی کے ناکے کے برابر کھول دیا جائے تو تمام زمین والے سب کے سب اس کی گرمی سے مر جائیں، اور قسم کھا کر کہا کہ اگر جہنم کا کوئی داروغہ یعنی محافظ و نگران اہل دنیا پر حاضر ہو تو زمین کے رہنے والے کل کے کل اس کی ہیبت سے مر جائیں، اور باقسم یعنی قسم کے ساتھ بیان کیا کہ جہنم کی زنجیر کی ایک کڑی دنیا کے پہاڑوں پر رکھ دی جائے تو کانپنے لگیں اور انہیں قرار نہ ہو یہاں تک کہ نیچے کی زمین تک دھنس جائیں۔ یہ دنیا کی آگ جس کی گرمی اور تیزی سے کون واقف نہیں کہ بعض موسم میں تو اس کے قریب جانا شاک ہوتا ہے، پھر بھی یہ آگ خدا سے دعا کرتی ہے کہ اسے جہنم میں پھر نہ لے جائے، مگر تعجب ہے انسان سے کہ جہنم میں جانے کا کام کرتا ہے اور اس آگ سے نہیں ڈرتا جس سے آگ بھی ڈرتی اور پناہ مانگتی ہے۔ جہنم کی گہرائی کو خدا ہی جانے کہ کتنی گہری ہے۔ حدیث میں ہے کہ اگر پتھر کی چٹان جہنم کے کنارے سے اس میں پھینکی جائے تو 70 برس میں بھی تہ تک یعنی نیچے تک نہ پہنچے گی، اور اگر انسان کے سر برابر سیسے کا گولا آسمان سے زمین کو پھینکا جائے تو رات آنے سے پہلے زمین تک پہنچ جائے گا، حالانکہ یہ 500 برس کی راہ ہے۔ پھر اس میں مختلف الگ الگ طبقات و وادی اور کنویں ہیں۔ بعض وادی ایسی ہیں کہ جہنم بھی خود روز 70 مرتبہ یا زیادہ ان سے پناہ مانگتا ہے۔ یہ خود اس مکان کی حالت ہے کہ اگر اس میں اور کچھ عذاب نہ ہوتا تو یہی کیا کم تھا، مگر کفار کی سرزنش کے لیے اور طرح طرح کے عذاب مہیا کیے۔ لوہے کے ایسے بھاری گرزوں سے فرشتے ماریں گے کہ اگر کوئی گرز زمین پر رکھ دیا جائے تو تمام جن و انس جمع ہو کر اس کو اٹھا نہیں سکتے۔ بختی اونٹ یعنی ایک قسم کے اونٹ ہیں جو سب اونٹوں سے بڑے ہیں، گردن برابر بچھو اور اللہ
عز و جل جانے کہ کس قدر بڑے سانپ کہ اگر ایک مرتبہ کاٹنے تو اس کی سوزش، درد اور بے چینی 1000 برس تک رہے گی۔ تیل کی جلی ہوئی تلچھٹ یعنی جلی ہوئی تہ کے مثل سخت کھولتا پانی پینے کو دیا جائے گا کہ منہ کے قریب ہوتے ہی اس کی تیزی سے چہرے کی کھال گر پڑے گی اور سر پر گرم پانی بہایا جائے گا۔ جہنمیوں کے بدن سے جو پیپ بہے گی وہ پلائی جائے گی۔ خاردار تھوہڑ یعنی ایک قسم کا خاردار زہریلا درخت جس میں سے دودھ نکلتا ہے وہ کھانے کو دیا جائے گا۔ وہ ایسا ہوگا کہ اگر اس کا ایک قطرہ دنیا میں آئے تو اس کی سوزش و بدبو تمام اہل دنیا کی معیشت برباد کر دے اور وہ گلے میں جا کے پھندا ڈالے گا۔ اس کو اتارنے کے لیے پانی مانگیں گے تو ان کو وہ کھولتا پانی دیا جائے گا کہ منہ کے قریب آتے ہی منہ کی ساری کھال گل کر اس میں گر پڑے گی اور پیٹ میں جاتے ہی آنتوں کو ٹکڑے ٹکڑے کر دے گا اور وہ شوربے کی طرح بہہ کر قدموں کی طرف نکلیں گی۔ پیاس اس بلا کی ہوگی کہ اس پانی پر ایسے گریں گے جیسے تونس یعنی انتہائی شدید پیاس کے مارے ہوئے اونٹ یعنی کیمل۔ پھر کفار جان سے عاجز آ کر باہم مشورہ کر کے مالک علیہ الصلوۃ والسلام داروغہ جہنم کو پکاریں گے کہ اے مالک علیہ الصلوۃ والسلام تیرا رب ہمارا قصہ تمام کر دے۔ مالک علیہ الصلوۃ والسلام 1000 برس تک جواب نہ دیں گے۔ 1000 برس کے بعد فرمائیں گے کہ مجھ سے کیا کہتے ہو، اس سے کہو جس کی نافرمانی کی ہے۔ 1000 برس تک رب العزت کو اس کے رحمت کے ناموں سے پکاریں گے، وہ 1000 برس تک جواب نہ دے گا۔ اس کے بعد فرمائے گا تو یہ فرمائے گا دور ہو جاؤ، جہنم میں پڑے رہو، مجھ سے بات نہ کرو۔ اس وقت کفار ہر قسم کی خیر سے نا امید ہو جائیں گے اور گدھے کی آواز کی طرح چلا کر روئیں گے۔ ابتداء آنسو نکلیں گے، جب آنسو ختم ہو جائیں گے تو خون روئیں گے، روتے روتے گالوں میں کھندقوں کے مثل گڑھے پڑ جائیں گے۔ رونے کا خون اور پیپ اس قدر ہوگا کہ اس میں کشتیاں ڈالی جائیں تو چلنے لگیں گی۔ جہنمیوں کی شکلیں ایسی کریہا اور گھنونی ہوں گی کہ اگر دنیا میں کوئی جہنمی اسی صورت پر لایا جائے تو تمام لوگ اس کی بدصورتی اور بدبو کی وجہ سے مر جائیں گے، اور جسم ان کا ایسا بڑا کر دیا جائے گا کہ ایک شانہ سے دوسرے تک تیز سوار کے لیے 3 دن کی راہ ہے۔ ایک ایک دانت احد کے پہاڑ برابر ہوگی۔ کھال کی موٹائی 42 ذرا کی یعنی 42 ہاتھ کی ہوگی۔ زبانیں کوس 2 کوس تک یعنی راستے کی حد معین کا نام ہے جس کی مقدار بعض کے نزدیک 4000 گز اور بعض کے نزدیک 3000 گز ہے۔ منہ سے باہر گھسٹتی ہوگی کہ لوگ اس کو روندیں گی۔ بیٹھنے کی جگہ اتنی ہوگی جیسے مکہ سے مدینہ تک، اور وہ جہنم میں منہ سکوڑے ہوں گے کہ اوپر کا ہونٹ سمٹ کر بیچ سر کو پہنچ جائے گا اور نیچے کا لٹک کر ناف کو آلے گا۔ ان مضامین سے یہ معلوم ہوتا ہے کہ کفار کی شکل جہنم میں انسانی شکل نہ ہوگی، کہ یہ شکل احسن تقویم یعنی اچھی صورت ہے اور اللہ کو محبوب ہے کہ اس کے محبوب کی شکل سے مشابہ ہے، بلکہ جہنمیوں کا وہ حلیہ ہے جو اوپر مذکور ہوا۔ پھر آخر میں کفار کے لیے یہ ہوگا کہ اس کے قد برابر آگ کے صندوق میں اسے بند کریں گے، پھر اس میں آگ بھڑکائیں گے اور آگ کا کفل لگایا جائے گا۔ پھر یہ صندوق آگ کے دوسرے صندوق میں رکھیں گے اور ان دونوں کے درمیان آگ جلائی جائے گی اور اس میں بھی آگ کا کفل لگایا جائے گا۔ پھر اسی طرح اس کو ایک اور صندوق میں رکھ کر اور آگ کا کفل لگا کر آگ میں ڈال دیا جائے گا۔ تو اب ہر کافر یہ سمجھے گا کہ اس سے سوا اب کوئی آگ میں نہ رہا اور یہ عذاب بالائے عذاب ہے اور اب ہمیشہ اس کے لیے عذاب ہے۔ جب سب جنتی جنت میں داخل ہو لیں گے اور جہنم میں صرف وہی رہ جائیں گے جن کو ہمیشہ کے لیے اس میں رہنا ہے، اس وقت جنت و جہنم کے درمیان موت کو مینڈے کی طرح لا کر کھڑا کریں گے۔ پھر منادی یعنی پکارنے والا جنت والوں کو پکارے گا، وہ ڈرتے ہوئے جھانکیں گے کہ کہیں ایسا نہ ہو کہ یہاں سے نکلنے کا حکم ہو۔ پھر جہنمیوں کو پکارے گا، وہ خوش ہوتے ہوئے جھانکیں گے کہ شاید اس مصیبت سے رہائی ہو جائے۔ پھر ان سب سے پوچھے گا کہ اسے پہچانتے ہو؟ سب کہیں گے ہاں، یہ موت ہے۔ وہ ذبح کر دی جائے گی اور کہے گا اے اہل جنت ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں، اور اے اہل نار ہمیشگی ہے اب مرنا نہیں۔ اس وقت ان کے لیے یعنی جنتیوں کے لیے خوشی پر خوشی ہے اور ان کے لیے یعنی جہنمیوں کے لیے غم بالائے غم ہے۔ نسأل اللہ العفو والعافیہ فی الدین والدنیا والآخرۃ۔ ترجمہ: دین دنیا اور آخرت میں ہم اللہ تعالیٰ سے معافی اور عافیت کا سوال کرتے ہیں۔ ناظرین، یہ دوزخ کا بیان آپ کو کیسا لگا؟ اپنی رائے کمنٹ میں ضرور لکھیں۔ ویڈیو کو لائک کریں اور اب تک سبسکرائب نہیں کیا تو لازمی کریں تاکہ ایسی روحانی ویڈیوز آپ تک پہلے پہنچیں۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیں۔ میں آپ کا چھوٹا بھائی شہرت علی اب لیتا ہوں ودا۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔